أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل يوم خير من عبادة 60 عاما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، ظالم اور مظلوم کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی داستان اور انسانی زندگی پرانی ہے۔ اس دھرتی پہ سب سے پہلا جو جرم ہوا تھا وہ ظلم کا تھا۔ پہلا گناہ جو اس زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، وہ ظلم تھا، اور ظلم بھی آخری درجے کا تھا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں مار کر چھوڑوں گا۔ آگے انہوں نے جواب دیا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ بھائی اگر تو مجھے قتل کرے گا میں نہیں تیرے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا، مار دینا مجھے، پھر ایک دن آئے گا تو اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، پھر وہاں تیرا میرا حساب ہوگا۔ جس دن سے انسانی زندگی نے اپنی ابتدا کی، اسی دن اس کے ساتھ خیر اور شر کا نظام چلا ہے۔ قابیل ایک ظلم کی علامت ہے اور حابیل ایک خیر کی، مظلومیت کی، عدل کی، انصاف کی علامت ہے۔ قیامت تک جتنا ظلم ہوگا وہ قابیل کے کھاتے میں جاتا رہے گا، اور قیامت تک جتنے پسنے والے ہیں، سہنے والے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، وہ سارا کھاتا حابیل کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا
تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ ملے۔ مظلوم مسلم ہو، کافر ہو، اچھا ہو، برا ہو، یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو دہریہ بھی ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اور ظالم ایمان والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ کا نظام اس کے خلاف ہوگا۔ آپ حضرات براہ راست انسانی حقوق کے شعبے کے ساتھ متعلق اور انسانوں میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے مادے ڈالے ہوئے ہیں، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور دونوں راستے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میرے بندے دونوں راہیں کھول دی ہیں، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا راستہ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میں ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوں گا تم پولیس والوں کی طرح، بلکہ میں اختیار دے رہا ہوں، یہ راستہ میرا ہے، چلو کھلے ہیں راہیں۔ یہ راستہ شیطان کا ہے، چلو کھلی ہیں راہیں۔ یہاں جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، ایک دن آگے ان یوم الفصل کان میقات، یہاں ظلم بھی چلے گا، عدل بھی چلے گا، ظالم بھی رہے گا، مظلوم بھی رہے گا۔ یہاں اللہ کی پکڑ کا نظام کوئی نہیں ہے، یہاں ڈھیل ہے، چونکہ پیپر ہو رہا ہے۔ پیپر ہوتے ہوئے تو رزلٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، تو چند دنوں کے بعد نتیجہ آتا ہے کہ یہ پاس ہو گئے، یہ فیل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خبر سنائی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والوں کو اتنا ضرور بتا دو کہ اللہ تم سے غافل نہیں ہے، سویا نہیں ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ ما كان ربك نسيا، نہ بھولتا ہے۔ لا يضل ربی، نہ فیصلے غلط کرتا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، آپ کے سامنے تو جرم نہیں ہوتا، آپ تو بعد میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ تفتیش شروع کرتے ہیں، کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی بے گناہ بھی پھنس جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی نظر سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور مثال یوں دیتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء، یہ ایک کالا پہاڑ ہے، علی الصخرۃ الصماء فی لیلۃ الظلماء، مطلب یہ ایک کالا پہاڑ ہے، اوپر کالی رات ہے، اس کے اوپر ایک چیونٹی جا رہی ہے۔ کتنے پہاڑی ہمارے بلوچستان میں کتنے کالے پہاڑ ہیں، اس پر ایک چیونٹی جا رہی ہے، اور ایسی کھربوں چیونٹیاں جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا سیاہ ہے، ایک چیونٹی سیاہ ہے، تین اندھیرے۔ ان تین اندھیروں میں تیرے رب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں، چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہی آپ کے پولیس لائن میں کتنے درخت ہیں، اور افریقہ میرا کئی دفعہ جانا ہوا، جنگل دیکھ کے ہی حیرت ہوتی ہے کہ کیا جنگل میرے اللہ نے بنائے ہیں۔
اور پھر پوری دنیا جنگل سے بھری پڑی ہے، اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کی نظر سے ہو کے گرتا ہے۔ وہ کتنے پتے روزانہ گر رہے ہیں، اور جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے سردی میں تو کتنے پتے گرتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اس ذات پر کہ جس کی نظر اتنی طاقتور ہے، کہ ایک پتا بھی میری نظر سے دائیں بائیں ہو کے نہیں گرتا۔ ولا حبہ، کوئی دانہ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پانی کی تہ میں، پانی کے اوپر، جہاں کہیں بھی ہے تیرے رب کی نظر میں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظلم کرنے والوں کو اتنا ضرور بتا دو کہ تیرا رب غافل نہیں ہے۔ تو ایک اچھا افسر آ جائے تو وہ ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ سیاسی دباؤ میں نہیں آتا، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ مجرم بھاگ جاتے ہیں، ضلع چھوڑ جاتے ہیں، یا پکڑے جاتے ہیں، یا مارے جاتے ہیں۔ تو یا اللہ تو کیوں نہیں پکڑتا، تیری طاقت تو بڑی زبردست ہے۔ تو اس کا اگلا جواب ہے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، کہ میرے نظام میں جلد بازی نہیں، میں مہلت دیتا ہوں، اور ایک دن میں نے رکھا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ متعین، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ایک آواز دینے والا، ایک آواز آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے نکلنا ہوگا، پھر تمہیں اس آواز کی طرف دوڑنا ہوگا، تمہیں فوج اور فوج وہاں جمع ہونا ہوگا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھلیں گے اور میرے فرشتے اتریں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس دن تیرا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور 8 فرشتوں نے تیرے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا۔ اور یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، سارے فرشتے اتر کر جیسے تمہارے کمانڈو ایسے کلاشنکوفیں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاروں طرف فرشتے تمہیں گھیرا ڈال رہیں گے۔ یوم نسیر الجبال، پھر یہ پہاڑ میں ہٹا دوں گا۔ وتری الارض بارزہ، زمین کو ایک میدان بنا دوں گا۔ وحشرناہم، پھر ایک ایک کو کر میں جمع کروں گا، اور ایسا جمع کروں گا کہ فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی چھپ نہ سکے گا، کیوں کہ لقد احصاہم، میرے فرشتوں کا گھیرا ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وعدہم عدا، اور خود میں نے ایک ایک کو گنتی کر کے رکھا ہوگا۔ میرے بارگاہ میں نہ خطا ہے نہ گنتی کم ہو سکتی ہے۔ اور تو آج تم اوروں کی فائلیں اٹھا رہے ہو، کسی کی FIR کاٹ رہے ہو، کسی کی غلط کاٹ رہے ہو، کسی کی صحیح کاٹ رہے ہو، کسی کو بے گناہ پھنسا رہے ہو، کسی مجرم کو چھوڑ رہے ہو۔ ہماری عدالتوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وکیل زانی، شرابی، چور، ڈاکو کے لیے دلائل تیار کر رہا ہے۔ کتنے جج ہیں جن کا قلم بک جاتا ہے، ان کا انصاف کے مول لگ جاتے ہیں، پیسے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تم کسی اور کی فائل اٹھا کے نہیں جاؤ گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس دن طارق جمیل کی فائل اس کی گردن میں ہوگی، ہاتھ میں گردن میں ہوگی، رائے جاز کی گردن میں اس کی فائل ہوگی۔ بادشاہوں، وزیروں، سپاہی سے لے کر IG تک، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ گردن میں ڈال۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو یوں کھول کر اس کے سامنے کرے گا، پھر کہے گا اقرا کتابک، FIR پڑھ، یہ تو نے کتنے مظلوموں کو یہاں دھکا دیا تھا، کتنے بے گناہوں کو تو نے یہاں چند پیسے پہ اندر داخل کیا تھا،
اور کتنے قاتلوں کو تو نے ایک لفظ کے ذریعے سے باہر نکال دیا تھا. اقرا کتاب، یہ پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج میں کوئی اور گواہ نہیں لاؤں گا، یہی تیری کتاب تیری گواہ ہے. تو جب وہ پڑھے گا ما لہذا الکتاب، مارا گیا، ہائے میں مارا گیا. وہ یہ کون سی ایف آئی آر ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر شے لکھ دی، ظاہر کر دی. تو پھر اس کو غصہ چڑھے گا بیوی پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، جن کے لیے یہ سارے الٹے کام کیے. تو کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یار میرے بچوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ واخیہ، یار میری بیوی کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. یہ میری قوم، میرے بھائیوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤویہ، یار یہ میری برادری کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے. تو کہے گا یا اللہ ومن فی الارض جمیعا، یار ساری دنیا پکڑ لے مجھے چھوڑ دے. کلا نہیں، آج یہ نہیں ہو سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا جرم اپنے ذمے نہیں لے سکتا، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تمہیں خود اپنے کیے کو دیکھنا ہے، دیکھنا ہے. اقرا، پڑھ. اظلمک کتبتی الصالحون، کیا میرے فرشتوں نے کوئی غلط ایف آئی آر کاٹی؟ روزانہ ہمارے تھانوں میں کتنے جھوٹے مقدمے درج ہوتے، کتنے بے گناہوں کو پھنسایا جاتا، کتنے لوگ اپنی انگلی خود توڑ کر ڈاکٹر کو پیسے دے کر سرٹیفکیٹ، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود توڑوا کے آیا. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایک سسٹم اوپر بھی چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے. نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ دبتا ہے. نہ اس کو کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ اسے موت ہے، نہ اسے زوال ہے، نہ اسے نیند ہے، نہ اسے اونگ ہے، نہ اس کے طاقت میں کمی ہے، نہ قدرت میں کمی ہے، نہ شہنشاہی میں کمی ہے، نہ ملک میں کمی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کے سامنے طارق جمیل بھی آئے گا اور پوری دنیا، آدم کی نسل آئے گی، حوا کی بیٹی آئے گی، اور اس دن کہیں بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے. ایک طرف جنت کی مہک ہوگی، ایک طرف جہنم کی بھڑک ہوگی، بیچ میں پل ہل رہا ہوگا اور ترازو آیا جائے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ہوگا. اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، تیرے سامنے کر دوں. تو جیسے یہاں عدالت کہتی ہے نا بھائی اس کا جرم ثابت ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کی سزا دی جائے. تو جب کوئی ہار جائے گا قیامت کے میدان میں، اس کے پیپر سارے غلط ہو جائیں گے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی کیس ہار گئے، نیکیاں گھٹ گئیں، پکڑو. تو اب لوگ تو یہاں ہاتھ کڑی لگاتے ہو، یہاں پکڑتے ہو، یہاں ہاتھ کڑی لگاتے ہو. میں جیلوں میں کئی دفعہ جاتا ہوں، بیان کر رہے ہیں تو وہاں کئی قیدیوں کے وہ پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوتی ہیں بڑی سخت سخت قسم کی، وہ بھی دیکھی. تو اللہ آپ کو بھی بچائے، اللہ مجھے بھی بچائے، پوری امت کو بچائے. جب کسی کا اعلان ہوگا کہ یہ ہار گیا ہے تو اسے پکڑو، تو فرشتے یہاں سے نہیں پکڑیں گے. مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالے گا فرشتہ، یہاں اس کو یوں کھینچے گا، یوں کھینچے گا تو اس کا پورا جوڑا باہر نکل جائے گا، اتنا لمبا ہو جائے گا. اور پھر وہ ایسے کلابازیاں کھا کے گرے گا اور کہے گا ارحم ارحم ارحم، رحم کرو رحم کرو رحم کرو.
وہ آگے فرشتہ کہے گا لم یرحم کا ارحم الراحمین فکیف ارحم، تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے، اگر کوئی عورت ہار گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتے کھاتے وہ گر گئی اور کہے گی رحم رحم رحم، تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ یہاں ظلم نہیں ہے، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، یہاں ظلم نہیں ہے، عدل ہے، عدل ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، وہ خود عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر کسی کا پیپر گڈ ہو گیا، نمبر لگ گئے، آئے ہائے ہائے، تو اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا یا بیٹی پاس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکامی نہیں دیکھے گا، اس کا پیپر اس کو دے دیا جائے، وہ جو رزلٹ پیپر، تو رزلٹ پیپر اس کے جب ہاتھ میں آئے گا تو ایک نعرہ لگائے گا، ہو نعرہ مارے گا، خوشی سے نعرے نہیں مارتے لوگ، تو خوشی سے نعرہ مارے گا، ہو ایسے پیپر لے رہا ہے۔ اس کو قرآن نے بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے ہم نے سیدھے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دے دیا تو ایک نعرہ لگائے گا، فَيَقُولُ ہو، یہ ایک نعرہ ہے، اللہ نے اس کو لفظ بنایا کیسے، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ ایک نعرہ لگائے تو لوگ کہیں گے تینوں کیوں ہے، وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو۔ جب بچہ پاس ہو گیا تھا رزلٹ دیکھا تھا، میرا رزلٹ دیکھو، میرا رزلٹ دیکھو، دیکھو کتنے نمبر لیے کہ وہ کہے گا میرا رزلٹ، میرا رزلٹ، میرا رزلٹ دیکھو، اقرؤوا کتابیہ۔ وہ اس سے پوچھیں گے تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ جیسے کوئی زیادہ اچھا نمبر لے تو دوسرے لڑکے پوچھا تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ وہ کہیں گے تو نے اتنے اچھے نمبر کیسے لے لیے؟ تو کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہاں مجھے پتا تھا ایک ذات اوپر مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میں بابا تیاری کرتا رہا، میں نے زندگی میں کوئی غلط FIR کاٹی نہیں تھی، میں نے کبھی بڑے سے بڑا پریشر برداشت نہیں کیا تھا، ذلتیں برداشت کی تھیں، ظلم کے لیے قلم نہیں چلایا تھا، کسی ظالم کو فیور نہیں دی تھی، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اوپر سے اللہ تعالیٰ ان کی بات میں شریک ہو جائے اور اوپر سے آواز آئے گی اللہ کی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو عالی شان زندگی مبارک ہو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جہاں پھل کھانے پینے ہر شے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں ہر شے ہے تمہارے لیے مہیا میسر، اب کیا کرو؟ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، ہنیئا کیا مطلب ہے؟ جتنا کھاؤ گے پخانا نہیں، بیماری نہیں، جتنا پیو گے پیشاب نہیں، بیماری نہیں۔ یہ صلہ کس کا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے دنیا میں مجھے سروس دی، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ آج تمہارا رب تمہیں ہمیش ہمیش کی پاکیزہ عالی شان بہترین زندگی دے چکا ہے اور تم اس کے مالک اور وارث بن چکے ہو۔ یہ سب کچھ میرے نبی کی بتائی ہوئی خبریں ہیں۔ میرے بھائیو، آپ اس پولیس میں بہت بڑی آخرت بنا سکتے، بہت بڑی جہنم بنا سکتے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیلتا ہے وہ بہت بڑی جنت بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑی جہنم بنا سکتا ہے۔ ایک پولیس والا وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں بڑے بڑے ولی ابدال نہیں پہنچ سکتے، اور ایک پولیس والا وہاں گر سکتا ہے
جہاں بڑے بڑے شیطان نہیں گر سکتے، کہ اللہ کی بارگاہ میں ظلم اور عدل یہ دو انتہا ہے۔ عدل انتہا درجے کی پسندیدہ ہے اور ظلم انتہا درجے کا ناپسند ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل، میری حدیث غور سے سننا تاکہ تمہیں اپنی قیمت کا خود پتہ چلے کہ تمہیں خبر نہیں کہ آپ کتنی کمائی کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل، ایک ایس ایچ او صبح سے شام تک اپنے تھانے میں کوئی غلط تحریر نہیں آتی، کوئی غلط فیور نہیں ہوتی، ایک ڈی پی او صبح سے شام تک کوئی غلط فیصلے نہیں کرتا، سپاہی سے لے کر آئی جی تک، ریڈر سے لے کر چیف جسٹس تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، ایک نائب تحصیلدار سے لے کر ڈی سی او تک، جہاں جہاں حقوق وابستہ ہیں، اگر قلم ٹھیک چل رہے ہیں، سائن صحیح ہو رہے ہیں اور کوئی ظلم کی تحریر نہیں، کسی ظالم کو فیور نہیں، آپ ایسا ایک دن گزارو اور میں 60 سال مسلح پہ گزاروں تو آپ مجھ سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور 60 سال کون بیٹھے گا مسلح پر؟ 60 سال کون بیٹھے گا؟ سوئے گا نہیں، کھائے گا نہیں، پیشاب نہیں کرے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ ایک ناممکن سے عمل کے ساتھ تمہارے ایک دن کو برابر کیا ہے کہ 60 سال ہو ہی نہیں سکتا کوئی مسلسل مسلح پہ بیٹھ کے گزار دے، تمہارا ایک دن 60 برس کی بندگی کے برابر ہے۔ ایک دن، ایک دن، ایک دن۔ اور اس وقت میرے بھائیو میرا دیس ظلم سے بھرا پڑا ہے، میرا تم سے گلہ نہیں ہے، ہمارا تو غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، سیاستدان بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، پولیس والا بھی ظالم ہے، وکیل ہے۔ آج ظلم کی لپیٹ میں ہے میرا پورا معاشرہ۔ اگر چند ٹمٹماتے چراغ نہ ہوتے تو شاید زلزلے آ چکے ہوتے اور زمین میں دھنسائے جا چکے ہوتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کی تو فعل اللہ نے اس دھرتی کو باقی رکھا، میرے دیس کو باقی رکھا، ورنہ جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور جب مظلوم روتا ہے تو اس کی آہیں اور آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے، سات آسمان کے فرشتوں کو کپ کپا دیتے ہیں۔ کوئی مظلوم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، تیری ہو، کافر ہو، شرابی ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آنکھوں سے عرش ہل جاتا اور اس کی آنکھوں سے فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی، اور فرشتے ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کا عذاب آ جائے۔ 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو ہلاک کر دیتی اور 3 چیزیں ہیں جو کسی قوم کو کامیاب کرتی ہیں۔ ایک ظلم ہے، ایک جھوٹ ہے اور ایک بددیانتی ہے۔ یہ 3 سبب جس قوم میں آئیں گے نا وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ظلم، جھوٹ، دھوکہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کام نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ سارے، اب تم گجرات کے بازار میں چلے جاؤ، ہر تاجر کو دھوکے باز پاؤ گے، ہر تاجر کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھو گے، ہر طاقتور کو ظالم دیکھو گے۔ طاقتور کو کیا کہوں، کمزور بھی ظالم۔ اور ایک ظلم تو وہ ہے جو تمہارے تھانوں میں آتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو تمہاری FIR میں نہیں آتا۔ جو مائیں ذلیل ہو رہی ہیں اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ جو بوڑھے والدین ذلیل ہو رہے ہیں جوان اولاد کے ہاتھوں، یہ ظلم کون لکھے گا؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ تو پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ گھر گھر کا ظلم ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بازار میں فلاں کسائی ہے نا وہ تیرا جنت کا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ بھئی کسائی میرا کیوں سنگی بن گیا؟ تو وہ اس کو دیکھنے چلے گئے، دیکھا تو ایک کسائی بیٹھا ہوا اپنے گوشت بیچ رہا ہے جیسے عام کسائی بیچ رہا ہے۔ جب اس کے وہ ختم ہو گیا سودا تو اس نے ایک ٹکڑا گوشت کا اٹھایا اور تھیلے میں ڈالا اور چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیا، گھر پہنچا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اجازت لی کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں تو آ جاؤں۔ تو اس نے جا کر وہ بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھائی اور بیٹھ کے آٹا گوندنے لگا، پھر آٹے کو رکھا اور سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی، پھر اس کی ٹرے بنائی اور ایک عورت کیوں کر کے پوری تھی تو اس کو ہلایا، اماما اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کے سے ہاتھ کا سہارا دی اور روٹی اس کو کھلاتا رہا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا۔ تو جب وہ اس نے اشارہ کیا کہ بس، تو وہ اس کو لٹانے لگا تو وہ کچھ بولنے لگی، بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے کیا کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بی بی کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، اس کا اور کوئی ہے نہیں، میں اکلوتا ہوں تو میں صبح اس کے سارے کام کر کے اس کے ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہوں، اپنا سودا صرف بیچ کے، پھر جب واپس آتا ہوں تو پہلے میں اس کو کھانا پینا کر کے پھر میں فارغ ہوتا ہوں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کچھ کہہ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگا یہ ماں جو ہوئی بس کملی، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تینوں جنت چ موسیٰ دا ساتھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیوں تجھے میرا ساتھی بنایا۔ یہ تو تھوڑا سا ظلم تھانوں میں آتا ہے، میرا تو گھر گھر ظلم و ستم کا نمونہ بن چکا، میرا تو پورا دیش ظلم و ستم کی آگ میں جل رہا ہے، اور جب معاشرہ ظالم ہو جاتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد ان سے ہٹ جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں کی، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان۔ ظلم سے خود بچے، ظلم سے بچنے کی دعوت۔ اور ظلم ہوتا ہے جب آدمی اپنی حاجات خواہشات میں خود غرض ہو جاتا ہے اور ہوس کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ اوروں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی زندگی کا لیول اتنا نیچے لے گئے، اتنا نیچے لے گئے کہ قیامت تک امت کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ جی پھر روٹی کتوں کھاندے، پھر بچوں کو کہاں سے پالتے، پھر گھر کا خرچہ کہاں سے چلاتے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے گرد ساری کائنات کو گھمایا گیا۔ آدم اور حوا کی شادی ہوئی جنت میں، پہلا جوڑا ہے شادی میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو، تو انہوں نے کہا جی کیا مہر ادا کروں؟ تو اتنی جنت تھی، سونا چاندی کتنا بھرا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4 بانڈے سونے دے نچا کے دے دو، یہ مہر ہے، یا یہ سونے کے زیورات پڑے یہ اٹھا کے اس کو دے دے، یہ اس کا مہر ہے۔ تو سبحان اللہ، کہ اللہ کیا مہر دوں؟ تو فرمایا کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری بیگم۔ کہاں سے عظمت کی ابتدا شروع کروائی؟ کہاں سے آپ کی عظمت اور ہیبت کو بٹھانا شروع کیا؟
پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان، اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہے چاند کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں، محرم صفر کے لحاظ سے۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اچھا، میں ایک دو حدیثیں اس کے ساتھ اور بتاتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے آپ کی حیثیت، عظمت تھوڑی سی اور واضح ہو۔ ویسے تو 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے۔ یہ ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت زیادہ، ایک کتاب میرے پاس جس میں آپ کے 1177 نام تو میرے پاس لکھے پڑے ہیں، 1177 نام۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقل، میں فاطم، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طہ، میں یاسین۔ یہ یاسین ذہن میں رہے آپ کے، یاسین۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ 25 سے 30 ارب سال پر 1000 سال مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھی۔ سورہ یاسین کے ابھی یاسین ذہن میں ہے نا، یاسین ذہن میں ہے تو اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ آدم تو بہت پرانی بات ہے، ابھی تو زمین آسمان ہی کوئی نہیں ہے، چاند تارے کوئی نہیں، سورج سیارے کوئی نہیں، جبریل میکائیل کوئی نہیں، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں، شمس و قمر کوئی نہیں، لیل و نہار کوئی نہیں، عرش اور فرش کوئی نہیں، جنت اور جہنم کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے موجود ہے جنہیں کہا جا رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس کو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ دل نکل جائے تو جسم زیرو ہو جاتا ہے، اس کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو صرف پہلا جملہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یہ ہے دل۔ باقی مضمون تو سارے قرآن میں آئے ہیں، لیکن یہ جو ابتدا ہے یہ کسی صورت میں نہیں، اور یوں قسم اٹھا کے آپ کی رسالت پر یہ بھی اس طرح کسی صورت کا شروع ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ اور خبر دی کب دی جا رہی ہے کہ جب نہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف اللہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ من انفسکم، یہ تو ہم پڑھتے ہیں، میں ابھی افریقہ سے آ رہا ہوں پچھلے مہینے، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح ٹھیک۔ وہاں پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ، ہم پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ پڑھتے ہیں وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ، یہ تھوڑا فرق، اور ہر ایک میں ایک بڑا خوبصورت معنی ہے۔
ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہاں سنا وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہ جیسے ہمارے زبان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے ادائیگی کا، یہ وہ ہے، لیکن یہ جو من انفسکم من انفسکم، اس میں دو شان بتلانی مقصود ہے۔ من انفسکم سے آپ کی ذات کو بتلانا مقصود ہے، من انفسکم میں آپ کے خاندان کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ انبیاء کو بہت خوبصورت پیکر دے کے بھیجتا تھا اور سب سے عالی خاندان میں بھیجتا تھا۔ یہ دو، وہ روم کے بادشاہ نے جب ابو سفیان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ میں تم سے سوال کرنے لگا ہوں تو جھوٹ نہ بولنا، حجی بولو نہیں بولو جھوٹ نہ، کہا کیف نسبہ فیکم، وہ جس نے کہا ہے میں نبی ہوں اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا انہ لذو نسب، ابو سفیان جانی دشمن ہو کر فرمایا ہم میں سب سے عالی خاندان، سب سے عالی خاندان۔ تو اللہ اس آیت میں نا دو شان بتانا، من انفسکم، اس ہستی کو دیکھو، کوئی اس میں عیب دکھاؤ، 40 سال تمہارے اندر گزرے، کہیں کوئی کمی دکھاؤ، کوئی ایک دھبا دکھا، کوئی ایک داغ دکھا، پھر ایسا حسن و جمال دکھا۔ حضرت عائشہ کپڑے سی رہی، کپڑا تو سوئی گر گئی ہاتھ سے، کمرے میں ذرا اندھیرا تھا، چھوٹی سی سوئی نظر نہیں آ رہی، وہ اس کو یوں ٹٹول رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، کہ ایسا کوئی دکھاؤ تو سب۔ اب ایک جگہ جب آپ ہجرت کے لیے گئے تو ایک جگہ آپ نے رابغ میں ام معبد ایک بدو عورت تھی، ان کے ہاں دودھ پیا اور دودھ پی کے آگے چلے، تو اس کا خاوند شام کو آیا تو اس نے بتایا کہ ایسے کچھ لوگ گزرے تھے، تو اس نے کہا کون تھا؟ آپ کو پورا واقعہ سنا، وہاں آپ کو لگی بھوک، تو وہاں خیمہ تھا ام معبد کا، وہاں پہنچے، کہنے لگے اماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں۔ کچھ پینے کو ملے گا؟ کچھ نہیں۔ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں، اور بکری تھی ابھی چھوٹا بچہ، ابھی اس کا ملاپ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے بیٹا یہ تو بن بیاہی ہے، اسے دودھ کہاں سے نکلے گا؟ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹرائی کر لوں۔ تو اس نے بڑی حیران کن نظروں سے دیکھا اور بڑے عجیب سے، اچھا پتہ نہیں یہ عرب ہے یہ کوئی اور ہے جس کو اتنا ہی نہیں پتا؟ کہا اچھا بیٹا کر لے۔ وہ چھوٹا سا بچہ آپ نے کھینچا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگائے تو ایسے لٹک کے نیچے آ گئے، تو پھر جو آپ نے دودھ نکالنا شروع کیا پورا برتن بھر گیا، ایک بکری سے ایک گلاس دودھ سے زیادہ نہیں نکلتا، سارا برتن بھر گیا۔ تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر جو رہبر تھا عبداللہ بن عریقۃ اس کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا بھانڈا بھر کے دے دیا۔ وہ اماں حیران پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ اور ایک بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال میکسیمم، اگر آپ اسے ذبح نہ کرو 7 سال سے آگے کراس نہیں کرتے مر جاتے۔ یہ بکری کو جو میرے نبی کے ہاتھ لگے تو 10 سال ہجرت کا زمانہ یہ زندہ رہی، 2.25 سال صدیقی دور یہ زندہ رہی، 10 سال حضرت عمر کا دور یہ زندہ رہی، 12 سال حضرت عثمان کا دور، جب حضرت عثمان کے دور میں فتنہ ہوا تو یہ مر گئی، کوئی 25 سال کی عمر اس بکری نے پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے۔ جب وہ شام کو خامد آیا نا تو وہ کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگی یہ اس بکری سے۔ وہ کہنا کملی ہو گئی، اے بکری دودھ دے سکتی؟ کہنے لگی میں بھی ایسی کہہ رہی تھی، پر ایک آیا تھا کوئی بڑے حسن و جمال والا، پتہ نہیں کون تھا، اس کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ یہ سب کچھ ہوا پڑا ہے۔ ان کا مجھے بتاؤ اس کا حلیہ ذرا بتاؤ۔
تو اس اماں نے آپ کا حلیہ بتایا، ممال کر لو، یہ من انفسکم بتا رہا ہوں، من انفسکم. تو پہلے یہ جو میں نے دکھاؤ تو یہ کوئی ہے. تو اس نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چاند کی طرح چمکتا چہرہ، لم تعبہ خجلہ، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا کہ حسن میں کمی آ جائے، روم میں کمی آ جائے. لم تزری بہ سعلہ، سر کے بال تھوڑے نہیں تھے کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. حسین، بڑا ہی خوبصورت تھا. وسیم قسیم، فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحر، فی لحیتہ کثافہ. کیا الفاظ ہیں. وسیم یعنی کہ وسیم تھا. وسیم کا کیا مطلب ہے؟ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، جتنا دیکھو دوبارہ جی چاہے، اس کو کہتے ہیں وسیم. یہ دنیا میں صرف ایک آیا ہے بس، وہ ہمارے آپ کے نبی. وسیم کا ایسے تھے کہ بس آنکھ ہی نہیں رک رہی تھی، دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے دیکھے جا رہے. حسین وہ ہوتا ہے جو پرکشش ہو، دیکھنے کو جی چاہے لیکن پھر اس کے بعد بس ٹھیک ہے جی دیکھ لیا. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے. اور پھر کہا قسیم. قسیم اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن سے لے کر بال تک، اور جس کا ایک ایک عضو اپنی اپنی جگہ پہ حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. وہ اماں کہنے لگی ایسا حسن تھا کہ جی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے، ایسا حسن تھا کہ ہر شے اپنی جگہ پہ ایک اپنی مثال آپ تھی، ایسا حسن تھا کہ دل کھنچتا تھا. آنکھ ایسی حسین تھی کہ جیسے چاند آنکھوں میں اتر آیا ہو. چہرہ ایسا حسین تھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑوں میں آ گیا ہو. آواز ایسی پرکشش تھی کہ جادو کر رہی تھی. گردن ایسی تھی جیسے سراہی دار ہو. داڑھی ایسی خوبصورت تھی کہ چہرے پہ سجتی تھی. مکے کے لوگ کہتے تھے یہ بڑا جادوگر ہے دی گل نہ سنیا جی، جادو کر دیندا ہے، جادو کر دیندا ہے. یہ آپ کے بارے میں جو مشہور کیا ہوتا ہے یہ جادوگر ہے، جو سنتا ہے جادو ہو جاتا ہے، اس کی بات نہ سننا. طفیل بن عامر دوسی ایک بڑے سردار ہیں، وہ مکے میں آئے تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ وہ ایسا ہے، وہ جادو کر دیتا ہے. انہوں نے روئی لے کر کانوں میں ڈال دی تو میں ادھی سننی کوئی، تاکہ میرے اوپر جادو نہ ہو. طواف کر رہے تھے تو طفیل بن عامر تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے حرم میں کھڑے ہوئے اور تلاوت کر رہے اونچی آواز. تو چہرے کو دیکھا تو کشش ہوئی تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو لوگ کہنے کہ ہوا یہ وہی جادوگر. تو طفیل کہنے لگے جب میں نے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے جی میں آئے گی جادوگر کا چہرہ تو ہو نہیں سکتا، اور میں کوئی کملا بھی نہیں، میں سردار آدمی ہوں، میں اس کی سنتا ہوں، کوئی ٹھیک بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی تو نہیں لوں گا، کوئی جادو ہوگا تو نہیں لوں گا. تو کانوں سے روئی نکال اور آ کر قریب بیٹھ گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ فارغ ہوئے کہنے کہ محمد ما عندک، کیا ہے تیرے پاس بتاؤ. تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے حسن کا نہیں پتہ، لیکن وہ چونکہ عرب تھا تو ہل گیا، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر. ایک دفعہ اور سنا تیری ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. آپ نے دوبارہ دہرایا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے ایمان ہے. فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، کشش، آنکھیں حسین، موٹی آنکھ، لمبی پلکیں،
سیاہ کالی، آنکھوں میں سرخ لکیریں، سرخ دھاریاں۔ جب آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام، تو زرقا میں گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، خیر اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، بہت بڑا شہر بن گیا۔ وہاں قافلہ اترا، وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، اس نے قافلے کو دیکھا تو آپ پر نظر پڑی، تو کہنے لگا بھائی قافلے والو تمہارا کھانا ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگے پہلے تو کبھی تم کیا نہیں کرتے تھے، قبل سے ایک کام ہے۔ اس نے کھانا تیار کیا، ایک درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے۔ جب اس کی نظر پڑی تو آپ موجود نہیں، تو کہنے لگے کوئی باقی ہے کہ سارے آ گئے؟ تو ان کا ایک بچہ ہے منہ شر آ رہا ہے، وہ کہنے لگا اسی کی تو فعل تو تمہیں بلایا، تو انہوں نے کہوں پوچھنا ہے، وہ بلاؤ اس کو۔ تو جب ان کو بلانے گئے اور آپ آئے تو بحیرہ نے دیکھا آپ تشریف لا رہے ہیں اور ایک بادل آپ کے اوپر سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے، سایہ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب آپ درخت کے پاس پہنچے تو جیسے ابھی آپ کا صاحبان ہے نا، آپ بیٹھے، لوگوں نے جگہ گھیر لی، اب یہ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، ادھر یہ دھوپ میں کھڑے ہیں، تو آپ نے دیکھا یوں جگہ کوئی نہیں ہے سائے میں، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ اب بحیرہ آپ کو واچ کر رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک دم درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا، یوں آگے بڑھ۔ تو پھر وہ قریب آیا اور آپ کی یہاں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے، پھر کہنے لگا اس کا وارث کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا جی میں ہوں۔ کیا لگتے ہو؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آپ نے سچ کہا، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میری اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو ان سے پوچھا یہ اس کی آنکھوں میں جو یہ سرخ لکیریں ہیں، یہ سفر سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ سفر ہیں یا مستقل ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مستقل ہیں۔ تو کمر سے اس نے کرتا ہٹایا اور وہ مہر نبوت دیکھی یہاں، تو پکار اٹھا یہ کائنات کا آخری نبی آ گیا، یہ کائنات کا رسول آ گیا۔ پھر اس نے کہا اس بچے کو ابھی واپس بھیجو، اگر یہود کی نظر پڑی تو اسے قتل کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب نے ان کو وہیں سے واپس بھیجا اور خود آگے تجارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آنکھوں میں سرخ لکیریں اس کے حسن کو بڑھاتی تھی، اور سرما لگے بغیر آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، اور اب شرم و حیا ایسا تھا کہ آپ ایسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اب ایسے دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے۔ کبھی کبھی آپ آنکھ ایسے اٹھاتے تھے تو اس وقت ایسی ہیبت چھاتی تھی کہ کوئی آپ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے دو آدمیوں، ایک ابو بکر ایک عمر، بس باقی کوئی آپ پہ نظر نہیں ٹکا سکتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ من انفسکم ایسا کوئی ہے دکھاؤ۔ خوبصورت داڑھی، کف اللحیہ گھنی، سرہی دار گردن، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، ازہر اللون، چمکتا ہوا کلیوں جیسا رنگ، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ یہ تو ہے من انفسکم۔ اب دوسرا لفظ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسے عالی خاندان کو ہے کوئی، ایسا عالی نسل کوئی ہے کہ اللہ نے ساری نسل آدم کو دیکھ کر عربوں کو چھانٹا، پھر نسل عرب کو دیکھ کر اس میں سے مضر کو چھانٹا، پھر نسل مضر کو دیکھ کر اس میں سے قریش کو چھانٹا، پھر نسل قریش کو دیکھ کر ہاشم کو چھانٹا، پھر ساری ہاشم کی نسل میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میرا انتخاب کیا من انفسکم، کہ اس جیسا عالی خاندان
کہ جس کا نسب، جس کی پیڑھی آدم تک جائے کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہیں ہے۔ اس وقت نا بائبل دو چل رہی ہیں، ایک لوکا ایک متی، اور لوکا کی جو بائبل ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے جو پہنچتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں سے، 11 واسطے، اور جو متی کی بائبل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت مریم سے داؤد علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچتا ہے 22 واسطوں سے۔ بائبل کے اندر اتنا بڑا اختلاف ہے، ایک میں 11 واسطے، ایک میں 22 واسطے ہیں۔ میرے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم تک اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا حصہ بنایا، تاریخ کا، لیکن آج تک اسے محفوظ فرمایا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ میرے نبی کی ہر ادا کو اللہ نے باقی رکھنا ہے تاکہ حجت رہے پولیس والوں پر بھی، عوام پر بھی، علماء پر بھی، عورتوں پر بھی، مردوں پر بھی، کالے پر بھی، گورے پر بھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا علی خاندان ہے جس کی پیڑھی آدم تک جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ من انفسکم، کوئی ہے یہ پیڑھی کسے؟ میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، گھوٹکی اس کے ساتھ کچے کا علاقہ جہاں سارے اغوا والے بیٹھے ہوئے، قاتل اغوا برائے پاؤ۔ اگلے دن مجھے کسی نے کہا جی ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملتا ہے، ابھی ہم گھوٹکی سے آگے چلیں گے۔ میں بڑا حیران ہوں، ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے کیا کام؟ کہ جو رات بیان میں آیا ہوا اس لیے ملتا ہے۔ آگے چھوٹا سا خط، دہشت اتنی کہ پولیس اس کے سائے سے بھی دور سے گزرتی، سندھی داڑھی اور سندھی پگڑی، چھوٹا سا قد، اور آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو اللہ رسول کی محبت کیسے دلوں میں ہے، وہ ایک معاشرے کا گرا پڑا فرد ہے، لیکن کسی نے بتایا نہ ہو تو بتانے والوں کا قصور ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا سائیں تساں جو رات نبی دا پیڑھی بیان کی تو وہ ساتھ ہی رونے لگے۔ سائیں تساں جو رات نبی دا پیڑھی بیان کی تو سبحان اللہ، اور توبہ کر کے اٹھا۔ میں تو کوئی بیان نہیں کیا کہ قاتل و توبہ کرو، ڈاکو و توبہ کرو، میں تو اللہ کا نبی کی زندگی پیش کی، یہ میرا نبی ہے۔ چراغ جلاؤ تو اندھیرے خود ہی دور ہو جاتے، ہمارے پولیس والے ہوں یا ہمارے شہر بازار والے، کسی کو پتہ نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، وہ کتنے عالی شان تھے، وہ کیسی زندگی گزار چلتے۔ ایک طرف یہ عظیم الشان ہستی ہے، میں تھوڑا سا سیرت اس لیے سامنے لایا کہ اس پر میں ایک بیس بنانا چاہتا ہوں، وہ اب پیش کرنے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں فقر اختیاری رکھا اور اپنی اولاد کو مظلوم بنا کے پیش کیا، حاکم بنا، حکومت نہیں مانی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکومت مانگی اور اللہ کے نبی نے مشاورت بھی پسند نہیں فرمائی۔ ایک فجر میں آپ نے کہا رات شیطان آیا تھا، میں نے باندھ دیا،
باندھ دیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی سلیمان نے کہا تھا یا اللہ ایسی حکومت دے جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملی ہو، تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا کہ چلو سلیمان ہی کے کھاتے میں رہے، میں نے اسے چھوڑ دیا، مشابہت بھی پسند نہیں فرمائی۔ یہ بات اللہ نے پیش کیا، اللہ نے پیش کیا۔ ایک رات ایک دن آپ صفا پہاڑ پہ کھڑے تھے، جبریل بھی آپ کے ساتھ، تو آپ نے کہا جبریل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من شعیر ولا صفۃ من دقیق۔ جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں، ایک مٹھی جو کوئی نہیں، ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں۔ تو ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ تو کون آیا؟ اسرافیل۔ اور ایسے اس نے تھال اٹھایا ہوا، اس کے اوپر ریشمی کپڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور یہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لو اگر چاہے تو میں یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا دیتا ہوں۔ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معاک جبال تہامۃ ذہبا وفضلا وزمردا ویاقوتا فعلت۔ بنا دوں؟ پھر کہا، لیکن اللہ نے کہا پوچھو میرے نبی سے عبدًا رسولہ اور ملکًا رسولہ، بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدًا رسولہ، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ یہ اپنا لیول لو کیوں لے گئے کہ امت روٹی کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے، عہدوں کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت فاطمہ سے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو میں فاطمہ سے۔ ان کی بیماری کا سنا، بیمار ہے، تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، وہ بھی ساتھ۔ تو آپ نے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو بیٹی نے کہا یا رسول اللہ گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دیا تھا، تو لپیٹی سے اپنے آپ کو پردہ کر لپیٹ اندر داخل ہوئے۔ تو جب حال پوچھا تو صابر شاکر بیٹی ہے لیکن باپ کی قربت اور بیماری، آنسو بہہ پڑے۔ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں، اب بیماری ہے تو علاج کوئی نہیں، تو طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والا، عہد میں دام توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے رلایا، آپ کے آنسوں نکل آئے۔ آپ نے کہا لا تبکی یا فاطمہ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثة ایام ذواقا۔ میری بیٹی اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہمیں تو چائے نہ ملے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، میرا اپنا حال یہ، تھوڑی سی چائے کے طلب میں لیٹ ہو جاؤں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کل کائنات کے سردار ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، آدم کی نسل ان کی تو آج 3 دن گزر چکے ہیں بیٹا، میں نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا ہے۔ اور میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کہو تو میں یہ سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں میرے مالک، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ
خوشخبری سنائی، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرے لیے بس یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سرداریاں چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، پوشاکیں پہن کے نہیں ملی، یہ ایسے فاقے اس میں ان فاقوں سے گزر کے ملی۔ اب یہ ایک حجت تمام ہو رہی ہے، یہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بازار کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کرنا تو روٹی کی تو کھاؤں، بچیاں کی تو پالا، فراڈ نہ کرنا تو بچیاں کی تو پالا، یہ دروازہ بند کیا ہے۔ تم لوگ کہتے ہو کیا کریں گے، پریشر آ جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں، پھر بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو پریشر کا کیا کریں؟ تو یہ جواب آ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میری اولاد سے قیمتی نہیں ہے۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کہاں سے ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ گھر میں تو روٹی کوئی نہیں، تو علی پہ مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا کہ لیا کے کھوا جتوں مرضی کھوا؟ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ یہ جان بوجھ کے فقر کو پکڑ کے بٹھا دیا گھر میں کہ آپ نے آنے والی، خود آپ نے کہا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا۔ پھر ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتا ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوت، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر۔ یہ کیوں کہا؟ تمہارے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے مزے کیے، ہم تو سولیوں پہ لٹکتے رہے، یعنی پہلے میری اولاد سولیوں پہ لٹکے گی، پھر تمہیں پکڑا جائے گا یا چھوڑا جائے گا۔ افضل ترین خاندان، افضل ترین ہستیاں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے چلا گیا، ایک ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ کے چلا گیا۔ کیا اللہ کے فرشتے موجود نہیں تھے؟ بدر والے فرشتے کہیں سو گئے، اللہ کہیں سو گیا تھا؟ یہ میرے نبی نے تو دیکھ لیا تھا، بتا دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، بتا دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب شمر پر نظر پڑی حضرت حسین علی مقام کی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسول، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ دیکھو شمر کی طرف اشارہ، شمر کالا تھا، اس کو پھل بیری ہو گئی تو کالا چٹا ہو گیا، کالا چٹا ہو گیا۔ ہمیں وہ دیکھو شمر کو کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک دیکھ رہا ہوں کالا چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ افضل ترین خاندان ذبح کر دیا، اور آپ کے سامنے خبر بھی ہے، آپ تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے تو کسی کو اندر نہ آنے دینا، میری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی پہرا دینے، اتنے حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، حضرت ام سلمہ نے روکا، انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز، تو ام سلمہ رہ نہ سکی، تو کہ اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی ایسے رونے کی، زور زور سے رونے کی آواز، پھوٹ پھوٹ۔ تو ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے لگا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ہچکیوں کے۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے؟ کہ یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے
یہ بتا رہا ہے کہ اس میرے بچے کو میری امت ذبح کر دے، قتل نہیں ذبح کر دے۔ حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، سب سے آخر ہمارے نبی کی بیگمات میں 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے، اور اس کے تھوڑے دنوں بعد حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس جمعے کی عصر کے قریب سوئی ہوئی تھیں، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کے چہرہ پیلا زرد، آنکھوں میں آنسو، داڑھی پہ مٹی، چہرے پر مٹی، سر پہ مٹی مٹی، کپڑوں پر مٹی مٹی۔ تو نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا حضرت مقتل حسین، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا۔ یہ دروازہ بند کیا ہے جی، پھر پریشر پڑتا جی، ہم کیا کریں جی، پھر بچوں کو بھی تو روٹی کھلائیں، پریشر کو ریلیز کیا کہ اتنا بڑا پریشر مجھے دکھاؤ پھر کچھ کرنا، اور ساری کائنات کی نسل مل کر میرے نبی کی نسل کے برابر ہو سکے۔ تو بھائیو ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، یا تو اس تاریخ کو آگ لگا دو، یزید کو ہیرو مان لو، شمر کو ابن زیاد کو اپنے قائد اور رہبر بنا لو، اور حسین کے پاگل پن کے فتوے جاری کر دو، اور کربلائیں ایک نہیں تو لاکھوں کربلاؤں سے تاریخ بھری پڑی، ان سب کو بے وقوف لکھ دو، اور سارے فرعونوں کو سلوٹ پیش کرو، سارے قارون شدادوں کو اپنا ہیرو مانو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، قیامت کے دن ٹکر لے لینا فرشتوں سے کہ میں نہیں حساب دینا، یا یہ کرو، یہ تم کر نہیں سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کر لیں جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ اس پولیس کی نوکری سے جنت بنا دو، آخرت بنا دو۔ میر عبداللہ خان روکڑی نیو خان نے 40 سال سب سے بڑی روڈ ٹرانسپورٹ کا اعزاز رکھا اپنے پاس۔ میر عبداللہ خان مرحوم بہت متواضع آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس سے ملا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا باپ پی ایس پی ریٹائر تھا، 11 کنال ہماری زمین تھی میاں والی میں، جس میں ہوتا ہی کچھ نہیں، اور میں 13 جماعتیں پڑھ کے واپس آ گیا، پڑھ نہیں سکتا، اسلامیہ کالج لاہور۔ تو میرا باپ بہت دیانتدار تھا، ساری زندگی ایک پیسہ ہمیں حرام نہیں کھلایا تھا۔ تو وہ جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو وہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے سامنے ہی رونے لگتا کہ پتر میرے بعد تیرا پڑھنا کی، میں تو تیرے واسطے بنایا کچھ نہیں، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس حلال لقمہ کے پیچھے اللہ اس کے بیٹے کو کیا دینے والا ہے، کہ اس کا اپنا کیا بنا، وہ ہزاروں انسانوں کی پرورش کا اللہ نے اسے ذریعہ بنا۔ مروان کی اولاد نے کوئی 80 سال حکومت کی ہے، اس کا بیٹا عبد الملک حکمران بنا، پھر اس کے 4 بیٹے بنے، ایک عمر بن عبدالعزیز اس میں بنے۔ عبد الملک نے حجاج کو گورنر بنایا، جس نے ظلم و ستم کی تاریخ لکھی اسلام میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سے جنت بنائی، باقیوں نے حکومت سے اپنا اقتدار بنایا، اپنا مال بنایا۔ ان کا واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب حکومت ملی تو وہ لائن میں نہیں تھے، سلیمان بن عبد الملک مرنے لگا تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ سلیمان تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، اپنی آخرت بنا لے۔ جاتے جاتے کہا کیا کروں؟ کہا عمر کو خلیفہ بنا دے۔ تو سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا آرڈر جاری کر دیا اپنے بعد۔ پیچھے ایک ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے
2 سال 2 مہینے 20 دن میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچے۔ تم لوگ تھوڑے نہیں ہو، بہت زیادہ ہو، نیت کر لو۔ ایک مجرم ایسا نہیں جو پکڑا نہ جائے۔ کہ تم اللہ کو حاکم جانو۔ ہمارا سیاستدان ظالم بھی ہے، بے ضمیرہ بھی ہے، سارے نہیں، لیکن 99% کہ ووٹ بچانے کے لیے بڑے سے بڑا ظلم کر سکتا ہے، ووٹ بچانے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر سکتا ہے، آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اور ہمارا تاجر مال بچانے کے لیے آخری حد تک بددیانتی کو تیار ہے۔ لیکن اگر تم یہ چند 100 کھڑے ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کے حکم پر، یا یہ بھاگ جائیں گے یا یہ توبہ کریں گے۔ تم اپنے مفادات سے اوپر آ جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان لادا جاتا تھا جب وہ سفر کرتے تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو انہوں نے تقریر کی، پہلی تقریر کہ لوگوں، میں نے بچپن میں مجھے شاعری کا شوق تھا تو میں نے شعر سیکھے، تھوڑی عمر سنبھلی تو مجھے علم کا شوق ہوا تو میں نے علم سیکھا، جب میں جوان ہوا تو مجھے فاطمہ سے عشق ہوا، عبد الملک کی بیٹی، میں نے اس سے شادی کی۔ آج مجھے اللہ نے حکومت دے دی ہے جو دنیا کا آخری اعزاز ہے، اب اس حکومت سے میں اپنے اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا اور اپنی آخرت بناؤں گا۔ پہلے والے بعد والے اپنے آپ کو راضی کرتے رہے، اس شخص نے کہا میں اللہ کو راضی کروں گا۔ 2 سال 2 مہینے 20 دن میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچے۔ پاکستان تو اتنی سی حکومت ہے، اور اس بندے کا پھریرا لہرا رہا تھا کاشغر تک، جنوبی فرانس تک، سینیگال چوڑ تک، 3 بر اعظم اس کے دائرے میں تھے، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچے۔ اور اپنا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کہا عید آ رہی، کپڑے تو لے دو۔ ماں نے کہا میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ ابا سے بات کی تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جتنا خزانہ بھرا ہے کبھی نہیں بھرا، چونکہ بددیانتی نہیں تھی، خیانت نہیں تھی۔ پہلے بنو امیہ خود ہی لوٹ رہے تھے، وہ تو بیٹھ گئے اس پر امین بن کر کے، میں تو امین ہوں، پہرے دار ہوں، یہ تو میری دولت نہیں ہے، اتنا بھرا کہ جس کی حد نہیں۔ تو بیگم نے بات کی حضرت عمر سے کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں نہیں لے کے دے سکتا۔ تو بیوی نے ان کو ایک طریقہ بتایا، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لیتی ہوں۔ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی وزیر خزانہ کو بلایا، مزاحم، فرمایا کہ بھئی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ تو چپ کر گئے، کچھ نہیں بولے، اور گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بچوں سے کہہ دو میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ عید ملنے کے لیے جب بچے آئے، سارا خاندان آیا، بنو امیہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، دھڑل لے کے۔ تو وہ بڑے بڑے سردار، تو بیچ میں بچے آئے انہیں کپڑوں میں، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے کہ بیٹو آج تمہیں باپ پہ گلہ تو ہوگا کہ تمہیں کپڑے لے کر نہیں ہوئے۔ تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، کہنے کہ نہیں ابا جان، آج ہمارا سر بہت اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، خیانت نہیں کی، آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ جب ان کا انتقال ہو، زہر دیا گیا تھا، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے تھے مسلمہ بن عبد الملک، یہ بہت نیک سردار تھے بنو امیہ میں، ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ سالے تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ کیا زیادتی کی ہے، دنیا سے جا رہے ہو اور 2 روپے بھی تیرے بچوں کو وراثت میں نہیں ملتی۔ کہا مجھے ذرا بٹھا دو،
انہوں نے بٹھا دیا، کہنے لگے مسلمہ حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا۔ کہا میرے بچے بلاؤ، بچے آ گیا، کہنے لگے میرے بچوں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا جیسا بھی ہو، خود جہنم میں جاتا، دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے ملا دیتا، جب لوڑ پڑے اللہ سے مانگ لینا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جنت والا، میں تمہارے لیے آگ میں نہیں جا سکتا، تم نیک ہوگے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو مسلمہ کہنے لگے حضرت میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اپنے بھانجوں کے لیے، میں دیتا ہوں 1 لاکھ روپیہ، بہت بڑی رقم۔ کہنے کے وعدہ کرتے ہو؟ کہا جی وعدہ کرتا ہوں۔ کہا اچھا ایسا کرو، یہ 1 لاکھ روپیہ جہاں سے تو نے ظلم کے ساتھ اکٹھا کیا ہے وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے۔ حالانکہ میں تمہیں پہلے بتایا وہ ظالم نہیں تھے، مسلمہ بن عبد ظالم نہیں تھے۔ کہا وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا میری قبر کی جگہ خریدی جائے، حالانکہ قبرستان کی جگہ وقف ہوتی ہے، کہ میری قبر کی جگہ خریدی جائے۔ اس مالک کو بلایا، زمین کے مالک کو، کہا بھائی قبر کے پیسے بتاؤ کتنے لوگ، پیسے مقرر کر، کہ میرا کفن خریدا جائے، غسل دینے والے کو، قبر کھودنے والے کو مزدوری دی جائے۔ اور پھر اس زمین کے مالک سے بلایا کہ دیکھو یہ میں 6 مہینے کے لیے خرید رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد میری قبر پہ ہل چلا دیں، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کی قبر کا نشان مٹ جائے اللہ اس کی بخشش کر دے۔ جس نے کہا میری قبر پہ ہل چلانا، اس کی قبر آج بھی موجود ہے، اور مروان کی ساری اولاد کی قبروں کے نشان اللہ نے مٹا دیے۔ عمر کی قبر آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہاں فاتحہ پڑھنے والوں کا رش ہے۔ اور ولید بھی گیا، عبد الملک بھی گیا، سلیمان بھی گیا، یزید بھی گیا، ہشام بھی گیا، ابراہیم بھی گیا، مروان، ایک کی قبر موجود نہیں سر، ایک شخص کی قبر موجود۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ کو، کہنے کہ دیکھو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، ایک عبد الملک، ایک ولید، ایک سلیمان۔ جب میں نے ان کی کفن کی گرہ کھولی تو میں نے دیکھا ان کا چہرہ قبلے سے یوں ہٹا پڑا تھا، اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے، اور ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1300 سال ہوئے ہیں۔ میں آج ان کے وکیل بن کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، نماز نہیں چھوڑتے تھے، تہجد نہیں چھوڑتے تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، زکوٰۃ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے پڑھا کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو گئے۔ چہرہ کیوں پھر گیا، رنگ کیوں کالے پڑ گئے؟ ظالم تھے، ظلم کیا انتہا درجے کا، ان کا اور ان کے ذمہ اور کوئی فرد جرم، صرف ظالم تھا۔ اب تمہاری مرضی ہے، ظالم پولیس والا بن کے مر جاؤ یا عادل بن کے مر جاؤ، ظالم بن کے مر جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ۔ ظلم کیا، اور سلیمان کی میت کو قبر کے قریب گیا اتارنے کے لیے، تو اس کی میت ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے، زندہ ہے، اس پہ سکتہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، عمر بن عبدالعزیز، نہیں بچو، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے۔ محمد بن قاسم کا قتل ایسے تو نہیں چلا جائے گا، محمد بن قاسم جیسے کو قتل کرنے والا، ہمارا تو وہ محسن ہے، میرا ضلع ملتان ہے، ہم تو اس کے کھاتے میں ہیں۔ سندھ سے لے کر ملتان تک کا سارا اسلام اس نوجوان، اور وہ چین تک جانا چاہتا تھا، اور اسے اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا کے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ تو فرمایا مجھے دیکھنا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی میت کو ایسے لحد کے قریب کر کے اتارنے لگے، ایک پرچہ ہوا میں یوں اڑتا ہوا آیا، لوگوں نے دیکھا ایسے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے،
آتا 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 حضرت عمر کے سینے پہ آ کے یوں گر گیا۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ مر رہا ہے، ڈی پی او نہیں، آئی جی نہیں، صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں، 3 بر اعظم کا حکمران ہے۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی۔ یہ پرچہ دے تو ان کو ان کے کفن میں ایسے ڈال کے قبر میں اتارا گیا۔ رجا بن حیوہ جن کو نصیحت کی تھی وہ قبر میں اترے، کرا کھولی، چہرے کو دیکھا، قبلے کی طرف فکس تھا، اور جو رجا کہتے ہیں کأنہ فلقۃ قمر، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ تو بھائیو، میرا دیس آج آپ کی مدد کا محتاج ہے۔ کسی قوم کو تباہی اور زوال کا سامنا پیسے کی کمی سے کبھی نہیں ہوا، بھوک کی وجہ سے کبھی نہیں ہوا، اسباب و وسائل کے ٹوٹنے سے کبھی نہیں ہوا۔ جو قوم بھی ہلاک ہوئی ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے۔ اپنے تھانوں سے ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو، رزق اللہ کے خزانوں پہ چھوڑ دو۔ برکت چاہتے ہو باوضو رہو۔ میرے نبی سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے کہا باوضو رہا کر بڑھ جائے گا۔ برکت چاہتے ہو، میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی روٹی بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے، جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھ جائے، اس کا نام زندہ رہے، ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رزق بھی بڑھے گا، عمر بھی بڑھے گی، عزت بھی بڑھے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں رزق کو بڑھانے کے اسباب۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ کے ڈی پی او کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نوجوان دیے ہوئے ہیں جن کی برکت سے کچھ یہ شمع فروزہ ہیں، کچھ روشنیاں ہیں۔ ایسے نوجوان نہ ہوتے تو شاید اب تک زمین ہمیں نگل چکی ہوتی، یا پانی بہا چکا ہوتا کہ مظلوم کی ہائے سے اللہ کے واسطے بچنا۔ آپ نے کہا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، اس پولیس کو اپنی جنت کا ذریعہ بنائے، اور آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی کا پریشر نہ لو، سوائے اللہ اس کے رسول کے کسی سے مت دبو۔ کوئی تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ تبادلہ کرا دے گا، کروا، ویسی دنیا مسافر خانہ ہے۔ تمہیں معطل کرا دے گا، تمہیں OSD بنا دے گا، بن جاؤ، رزق اللہ کے خزانوں سے آتا۔ آنکھ بند ہو اور دوسرا جہان شروع ہو جاتا، اور ایک اپنی ڈیوٹی میں نماز کو بھی ڈیوٹی بناؤ، نماز کو سینے سے لگا کے رکھو۔ نہیں موقع ملتا، جلدی ہے، فرض ضرور پڑھ لو۔ جیسے تمہاری بھاگ دوڑ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دو، پڑھو۔ نہیں موقع بن رہا تو شیطان تمہیں چکر نہ دے جائے، کم از کم فرض کا سجدہ ضرور دے دو، فرض کا سجدہ ضرور دے دو۔ تو ایک نماز نہ چھوڑو، ہر حال میں فرض سجدہ دو، اور ایک ظلم چھوڑ، زیادتی چھوڑ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اور اس ملک کو سکھ پہنچاؤ۔ کل اللہ آپ کو سکھ پہنچائے گا۔ اللہ کو درگزر پسند ہے، اپنے بندوں کے ساتھ جو درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ میں آپ سب بھائیوں کی گزارش کرتا ہوں کہ
کہ اس کو اب رواج دو، اس کی ہمت کرو، اس کی محنت کرو۔ اول تو انشاءاللہ مجرم بھی توبہ کر جائیں، ورنہ کم از کم ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، ان کا نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ جرم تو چلتا ہی ہے جہاں انسان ہے، لیکن آپ تھوڑے سے آدمی اللہ سے ڈر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے یہ ٹریننگ کورس ہے نا، تبلیغ ہوئی ٹریننگ کورس ہے، تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کبھی 3 دن کے لیے چلے گئے، کبھی 40 دن کے لیے چلے گئے، یہ انشاءاللہ ایک ریفریشر کورس ہے، اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہیں۔ تو جب کبھی اونچ نیچ ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ بڑا کریم ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ معاف کرنے سے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ چند گزارشات ہیں، کر لوگے اللہ آپ کو بہت چمکائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ دیس ہمیں دیا اپنے فضل سے، احسان سے، اس کی حفاظت فرما، اسے ظلم و ستم سے پاک فرما، اسے یا اللہ زیادتی سے پاک فرما، اسے عدل کا گہوارہ بنا، اسے محبتوں کا چمن بنا۔ چاروں صوبوں میں یا اللہ عجب حالات ہیں، نفرتیں ہیں، قتل و غارت ہے۔ اے کریم مولا، جو بھی لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، انہیں بھی اپنا بنا دے، ان کے دلوں کو نرم فرما دے۔ اور یہ جتنا ہمارا محکمہ پولیس ہے انہیں فرض شناس بنا دے، انہیں یا اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا تعلق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ ہر قسم کے دباؤ سے انہیں یا اللہ انہیں ان کے سامنے کھڑا ہونے والا بنا، انہیں ہمت بھی دے، حوصلہ بھی دے، قوت بھی دے، ایمان بھی دے، طاقت بھی دے۔ یا اللہ ہمیں دیانتدار افسران سے ہماری مدد فرما، دیانتدار جوانوں سے ہماری مدد فرما، حکومت کے ہر شعبے میں باکردار، باصلاحیت، کردار والے، دیانت والے، امانت والے یا اللہ لوگوں سے ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ ہمیں بددیانتوں سے بچا، ظالموں سے بچا، خائنین سے بچا، دھوکے بازوں سے بچا۔ اے میرے مالک، ہمارے پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ اسلامی تاریخ میں 2 دیس تو نے اس دین کے نام پر بنائے تھے، ایک مدینے کا دیس تیرے نام پہ بنا تھا اور ایک پاکستان تیرے نام پہ بنا تھا۔ اس کے بنانے والوں نے بڑے خلوص کے ساتھ یا اللہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کے توفیلی ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے، امن قائم کر دے، محبت میں قائم کر دے۔ جرم کی اور یا اللہ نافرمانی کی اور قتل و غارت کی اور بدامنی کی جو فضا قائم ہو گئی ہے اپنی قدرت سے اسے ختم فرما دے۔ ان سارے ساتھیوں کو بہت جزائے خیر عطا فرما، ہمارے بھائی رائے اعجاز کو بہت جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ساری محفل کا انتظام کیا اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، عافیت کی موت کے ساتھ، سہولت کی موت کے ساتھ۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔